بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کا گھر مسجد کے بازو میں ہی ہونا چاہیے، تاکہ کیسی بھی سخت بارش ہو آسانی کے ساتھ امام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے پھر سے رحمت کی برسات ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اس برسات کے صدقے میں جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے دنیا میں وہی ہوتا ہے۔ ہم سوچے کہ آج بارش ہونی چاہیے، کل نہیں ہونی چاہیے، ہمارے چلنے سے، ہمارے کہنے سے دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ چلانے والا خدا ہے، وہ جس مرضی سے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مسجد میں آنے کی۔ یہ رب کا کرم ہے، ورنہ بارش نہ ہو تب بھی کچھ افراد مسجد آ نہیں سکتے، لیکن اس بارش میں بھی انسان مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہاں اتنی بارش تھی مولانا پھر بھی میں مسجد آیا تھا، نہیں، تم آئے نہیں تھے، اس کریم رب نے بلایا تھا تو تمہیں توفیق عطا فرمائی تھی اور پھر تم مسجد میں آئے تھے۔ اور پھر رب کا کرم بھی دیکھے، جمعہ کا دن ہے، مقبول وقت ہے۔ اس مقبول وقت میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کے پورے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے مقبول وقت میں ہم جمع ہیں، اور آج میں انشاءاللہ قربانی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی، پھر وہ اللہ دینے والا جانتا ہے، لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کتنا عطا فرمایا ہم ناپ تول نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا دیا ہوگا۔ جب ایک امیر ترین انسان جب کسی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ امیر غریب کو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، سارے رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ اب رب دینے والا جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ اللہ نے جو عطا فرمایا اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، پہلے رب نے ارشاد فرمایا حبیب اللہ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، پہلے اللہ نے دیا، اب کوئی حکم نہیں ہے، پہلے اللہ نے دیا، دینے کے بعد اللہ کا حکم آیا فصلی لربک وانحر۔ حبیب جب اللہ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی تو اب اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حکم اب آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں دستوری ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کرے گا تو میں یہ دوں گا، تو میرا کام کرے گا تو میں تجھے اجرت دوں گا،
لیکن رب کتنا ارحم الراحمین ہے، رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی، جو کچھ نوازنا تھا نواز دیا، کثرت کے ساتھ نواز دیا۔ حبیب جب نواز دیا ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کا یہاں ذکر کیا اور خاص فرمایا فصلی لربک۔ یہ لربک کا جو مطلب ہے اپنے رب کے لیے، نماز کس لیے پڑھو؟ اپنے رب کے لیے۔ قربانی کس لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے جو انسان صرف دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر چاہے جتنا بھی لاکھوں کا جانور لایا ہو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جانور تو لاتے ہیں، اچھی بات ہے، اور علماء نے فقہاء نے ارشاد بھی فرمایا، شریعت کا اصول بھی ہے کہ جانور لاؤ تو اچھا جانور لاؤ، وہ جانور لاؤ جو تندرست ہو، فربا ہو، دکھنے میں اچھا ہو، صحیح و سالم ہو، ایسے جانور کی قربانی کرو، یہ شریعت کا اصول مسلم ہے۔ لیکن ہم اور آپ جہاں قربانی کرتے ہیں اور وہاں ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں وہ جانور لاؤں جس سے لوگ دیکھ کر کہیں او دیکھا حاجی صاحب کیسا جانور لائے، فلاں سیٹھ صاحب کتنا مہنگا جانور لائے، بس اتنا سوچا، قربانی اس کی مکمل ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اب جو عمل سرکار فرماتے ہیں جو عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا وہی عمل اس انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور مارنے کے بعد کہا جائے گا، رب ارشاد فرمائے گا بندے تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اس کا ثواب میرے پاس کچھ نہیں، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اسی سے لے لے، ثواب اب میرے پاس نہیں ہے، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ ہم اور آپ قربانی کریں تو دل صاف کر کے کریں، فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی نشو و نما نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج ہم دیکھیں ہمیں قربانی تو یاد ہے، قربانی کا جانور تو یاد ہے، لیکن اصل قربانی تو وہ باپ اور بیٹے کی تھی، اصل قربانی باپ اور بیٹے کی تھی، اور اس باپ اور بیٹے میں جو گفتگو ہوئی وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم نے صرف یہ سن لیا کہ ایک دمبا جنت سے آیا تھا اور اسے ذبح کر دیا، اور اسی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قربانی میں کو واجب فرمایا۔ ہمیں قربانی یاد ہے، دمبا ہمیں یاد ہے، لیکن اصل قربانی جو باپ اور بیٹے کی تھی، ان کی جو گفتگو تھی وہ ہمیں یاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعاؤں کے ساتھ اللہ سے حضرت اسماعیل کو مانگا تھا، عمر ہو چکی ہے 80 سال یا 90 سال، اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ ان کی اہلیہ ہے، حضرت سارہ جو پہلی بیوی ہے، حضرت سارہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، میرے بطن سے تو لگتا نہیں کہ اب کوئی اولاد ہو، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا حضرت ابراہیم کا، اور نکاح ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کیا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کی اللہ سے، تو صرف اولاد نہیں مانگی، اولاد تو مانگی، لیکن کون سی اولاد؟ جو نیک اولاد ہو۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کے گھر پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے۔ 80 سال کی عمر ہے۔ آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 80 سال یہ عمر ہو جانے کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ تمہارا دماغ ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو 80 سال کی عمر میں بھی گھر پہ اولاد پیدا فرما سکتا ہے۔ اور پھر جب اللہ سے مانگو تو اس شان کے ساتھ مانگو، اس نیت کے ساتھ مانگو کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ میرا خالق ہے، مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اولاد مانگے، اور اولاد بھی مانگے تو نیک مانگے۔ حضرت ابراہیم کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، واقعہ بہت تفصیل والا ہے۔ آپ محبت کرنے لگے اپنے بیٹے سے، فرشتوں نے عرض کیا مالک تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہے، اور دوست تو
اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، خلیل تو نے بنایا ہے، یہاں ابراہیم زیادہ اسماعیل سے محبت کرتے ہیں، تیری محبت کم ہو گئی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتو اگر دیکھنا چاہتے ہو، آزمانا چاہتے ہو تو میرے ابراہیم کو آزما لو، وہ میرا خلیل ہے، خلیل آزما لو۔ کہا مالک کس طرح آزمایا جائے؟ کہا تمہیں جو کرنا ہو کرو۔ پھر اللہ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اٹھایا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں کوئی بستی نہیں، کوئی چرند اور پرند بھی نہیں، پانی کا انتظام بھی نہیں، صرف میدانی میدان، کڑیل میدان ہے، کوئی آب و دانہ کا انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو جا کر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہاں پر چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ایک بار پوچھا، اے میرے شوہر نامدار، یہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، کوئی انتظام نہیں، ہمیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے میرے شوہر نامدار، یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا خدا کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ خدا کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب ارشاد فرمایا، اے میری شریک حیات، میں اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اس جنگل و بیابان میں جہاں کوئی انتظام نہیں، اکیلے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی پاک باز وہ عورت تھی حضرت ہاجرہ۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا، میرے شوہر آپ آسانی کے ساتھ چلے جائیے، ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ آپ اللہ کی مرضی پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ ہمارا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کی مرضی پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب بنائے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے بھی گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم آرام کر رہے تھے، خواب دیکھا، خواب میں بتایا گیا ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو سوئے، پھر خواب آیا ابراہیم قربانی کرو، حضرت ابراہیم نے 200 اونٹ کو ذبح کیا۔ تیسری رات پھر سوئے 10 ذی الحجہ کو، پھر آواز آئی ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں پوچھا، مالک کس کی قربانی کروں؟ 300 اونٹ ذبح کر چکنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کس کو قربان کرو؟ آواز آتی ابراہیم جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے مجھے سب سے زیادہ کوئی پسند ہے تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اٹھنے کے بعد دل کے اندر کوئی خدشہ نہیں، کوئی دل کے اندر ناراضگی نہیں کہ میں اپنا بیٹا قربان کروں۔ خلیل تھے، خلیل اللہ کے دوست تھے۔ فرماتے جیسے ہی صبح ہوئی اپنی شریک حیات سے کہا بیٹے کو تیار کرو، میں اپنے دوست کے یہاں دعوت پر لے کے جا رہا ہوں۔ پھر ماں نے تیار بھی کیا اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی یا 13 سال تھی، ان دونوں عمروں میں سے کوئی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور وادی مینا کی طرف لے جانے لگے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ باپ کا کلیجہ تو دیکھو، فقط اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر، اپنے ایک ہی بیٹا ہے اور اسے قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، ہاجرہ جانتے ہو تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں؟ ایک دوست کے یہاں دعوت میں لے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں ہاجرہ، تمہارا شوہر اپنے بیٹے کو دوست کے یہاں دعوت میں نہیں لے جا رہا ہے بلکہ اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک شفیق باپ، ایک مہربان باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا پھر جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا شیطان سن لے، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ فرمائے تو میں اللہ کے نام پر 1000 اسماعیل کو قربان کر دوں، یہ تو ایک ہی اسماعیل ہے، اگر 1000 بیٹے ہوں تو ہر ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں۔ پھر وہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، کہا تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل بچپنا ہے، 7 یا 13 سال کی عمر ہے۔ شیطان آ کر کہتا ہے کہ اسماعیل تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے اور انہیں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اس وقت جواب دیا اے شیطان یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 ہو تو میں اپنے خدا کے نام پہ قربان کر دوں،
یہ اللہ کی جان ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ ہی کی طرف مجھے واپس لوٹنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا سر اونچا کر کے جاؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے قبول فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد انہیں بھی ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وادی مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس جب شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بات دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اٹھائی، شیطان کو مارا۔ جمرہ ثانیہ کے پاس پہنچے، وہاں شیطان نے دماغ میں بات ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ اور جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے اور وہاں اس نے پھر بات کی، آپ نے 7 مرتبہ پھر کنکریاں ماری۔ حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکری مارنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس انسان کا حج اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہاں شیطان کو اتنی کنکریاں نہ مارے۔ اس وقت تو شیطان نظر آ رہا تھا اور شیطان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری تھی۔ آج شیطان نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس پلر پر سارے حاجی جا کر کنکریاں مارتے ہیں، اس لیے مارتے ہیں کہ کنکریوں کو مارنے کے بعد حضرت ابراہیم کی سنت زندہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو لیٹایا۔ اب باپ اور بیٹے کی گفتگو سنیں۔ قرآن میں اللہ 23ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل کی عمر، جب آپ بلوغت کو پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب باپ بیٹے کی گفتگو ہے یہ قرآن سے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم نے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، بتا تیری مرضی کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اب حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کریے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کریے۔ بیٹا اگر میں ہوتا اور والد میرے ہوتے اور مجھ سے پوچھتے بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو میں کیا کرتا؟ پپا تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے، سٹھیا گئے ہو، ہم اور آپ کی زبان سے یہ نکلتا۔ لیکن وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے، اور کرنے کے بعد ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے چلانے والا، مکرنے والا، اللہ کے حکم سے دور بھاگنے والا نہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد بھی مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل نے کہا، ابا آپ مجھے جب ذبح کریں میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ باپ کی محبت بیٹے پر قربان نہ ہو جائے، باپ کی محبت ہوتی۔ کہا یہ کچھ نہ ہو، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ لیں۔ سارا کچھ باندھنے کے بعد، آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ باپ کا کلیجہ تو دیکھو، اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، چھری چلانے جا رہے ہیں۔ آپ نے چھری چلائی لیکن چھری چل نہیں رہی، دوسری بار چلائی چل نہیں رہی، تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وزنی پتھر تھا، پتھر پر جیسے ہی چھری کو مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جیسے ہی پتھر 2 ٹکڑے ہوا تو حضرت ابراہیم نے، نبی تھے، چھری سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، اے چھری کیا بات ہے، تیرا کام ہے کاٹنا، میں اسماعیل کے گلے پر چلا رہا ہوں تو چل نہیں رہی، اور اس وزنی پتھر پر چلاتا ہوں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے پتھر، اے چھری کیا بات ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو زبان عطا فرمائی، اور اس چھری نے اپنی زبان سے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہاں میرا کام ہے کاٹنا، لیکن اے ابراہیم بتاؤ، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اے ابراہیم بتاؤ جب آپ کو نار نمرود میں بھیجا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آپ کو بھی نمرود کی آگ میں بھیجا گیا تھا لیکن آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا جبکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اے چھری، آگ کا کام جلانا ضرور ہے لیکن نار نمرود جو میرے اوپر ٹھنڈی ہوئی تھی وہ اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی،
وہ آگ جو میرے ساتھ نرم ہو گئی تھی اور اس آگ کے بستر کو میرے لیے پھول کا بستر بنایا گیا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ تو اس چھری نے کہا اے ابراہیم، اس آگ کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا، اے آگ میرے ابراہیم کو مت جلانا، تو اس آگ نے آپ کو نہیں جلایا تھا، اور مجھے اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے پہ مت چلنا۔ مجھے اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ مت چلنا۔ حضرت ابراہیم پھر چھری چلاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جبریل جلدی سے جاؤ، جنت سے دمبا اٹھاؤ اور اسماعیل کو ہٹاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو ذبح کرو۔ پھر وہ معاملہ بھی ہوا، دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اس وقت اگر دمبا نہ آتا اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے تو آج ہمیں بھی حکم ہوتا بیٹوں کو قربان کرو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جنتی دمبا لے کر آ گئے اور دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں 4 مرتبہ زمین پر جلدی سے آیا ہوں۔ اور کتنی جلدی سے؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی تھی، چھری، بہت نازک بات سنانے جا رہا ہوں، غور سے سننا کہ حضرت جبریل کتنی جلدی سے آسمان سے زمین پر آئے، کتنا مختصر سا وقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی تیسری مرتبہ اور چلانے جا رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا، جبریل جلدی سے جاؤ جنت اور ایک دمبا اٹھاؤ اور فوراً زمین پر جاؤ، وادی مینا میں اسماعیل کو ہٹاؤ اور وہاں جنتی دمبا رکھو۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی چلانے کے لیے، تب اللہ کا حکم آیا۔ جب چھری رکھ دی تب اللہ کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم ابھی چھری چلائیں، اس سے پہلے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جنتی دمبا بھی اٹھا لیتے ہیں، وادی مینا میں آ بھی جاتے ہیں، اسماعیل کو ہٹا بھی لیتے ہیں، دمبے کو لیٹا بھی دیتے ہیں۔ کتنی جلدی! پھر فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں پھینک دیا تھا، نارے نمرود میں پھینک دیا تھا، اس وقت سارے فرشتے آئے بھی تھے۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی انتظام فرما دے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے میرا خلیل خلیل، جاؤ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو جا کے کرو۔ یہاں علماء نے لکھا کہ ہوا کا فرشتہ آتا ہے حضرت ابراہیم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے ابراہیم تمہیں آگ نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں ایسی زور سے ہوا چلاؤں کہ آگ بجھ جائے؟ کہا نہیں، کوئی ہوا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب اس بات میں راضی ہے تو اس کا خلیل بھی اس بات میں راضی ہے۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری حاجت کو بیان کروں، جو بھی مرضی ہو اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری بات پہنچاؤں، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے جبریل کیا اس اللہ کو نہیں معلوم کہ آج ابراہیم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہے، اور جب اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ کیا بندے کے دلوں کو نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو نمرود کے لوگوں نے آگ میں پھینک دیا تھا، آگ میں آپ داخل ہو چکے تھے، تب اللہ کا حکم آیا اے جبریل ابھی میرا خلیل آگ کی تہ میں پہنچے اس سے پہلے تم زمین پر جاؤ اور آگ کو گلزار بناؤ۔ پھر فرماتے ہیں تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تھا، کنویں میں بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کا آدھا سفر طے کر چکے ہیں، آدھا سفر طے کر چکے ہیں، کنویں میں اور آگے اندر جا رہے ہیں، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اور اللہ کا حکم آتا ہے اے جبریل میرا یوسف زمین پر پہنچے اس سے پہلے تم پہنچو۔ فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام زمین کی تہ میں پہنچے اس سے پہلے میں جنتی تختہ لے کر اس کنویں کے نیچے پہنچ چکا تھا،
اور فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے اور خون کا ایک قطرہ نکلا تھا، ابھی وہ خون کا قطرہ زمین پر آئے، خون نکل چکا تھا اور وہ خون کا قطرہ زمین پر آئے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل میرے حبیب کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا، زمین پر اناج نہیں اگے گا، کوئی برکت نہ ہوگی، اے جبریل وہ خون کا قطرہ زمین پر آئے اس سے پہلے تم جاؤ اور میرے حبیب کے خون کے قطرے کو اٹھا لو۔ یہ 4 مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اتنی جلدی، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آسمان سے، جنت سے، سدرہ سے زمین پر آئے۔ یہ جبریل ہے کون؟ میرے حبیب کے در کے غلام، میرے حبیب کے در کے غلام۔ جب غلام کی اتنی شان ہے کہ اتنی آسانی اور اتنی جلدی کے ساتھ آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان صاحب استطاعت ہو وہ قربانی کرے۔ یہ واقعہ تو میں نے آپ کو بہت شارٹ میں سمجھایا، پھر کبھی تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ قربانی اب کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کا روپیہ ہو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر ان دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ غالباً آج کے دور میں ابھی کے وقت میں تقریباً 36,000 روپیہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، جہاں تک مجھے دھیان میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی نئی اپڈیٹ ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تقریباً 36-37,000 کے قریب ہے۔ 36,000 اگر کسی کے پاس مال ہے، اتنا روپیہ ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو پھر وہ انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی پورے گھر میں جس انسان کے پاس نصاب کا مال ہے، جتنی استطاعت ہے، سارے لوگوں پر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے گھر میں 5-7 لوگ 10 لوگ رہتے ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، کسی ایک کی طرف سے بکرے کو ذبح کر دیا تو سب کے اوپر سے ہٹ گیا، جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں۔ آج افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے تو صرف شریعت ہی میں ڈھونڈتا ہے۔ ابھی قربانی کے متعلق ایسے کٹھن مسئلے فون پر پوچھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی ہے، کٹھن نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسے بے تکے مسئلے ہوتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد ہمیں سامنے والے سے کہنا پڑتا ہے بھائی آپ مسلمان ہو، کم سے کم جو سوال پوچھتے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ آپ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں۔ ایک انسان نے مجھ سے فون پہ پوچھا تھا کہ حضرت اگر بڑے جانور پر 7 لوگوں کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے تو ہم 8 لوگ ہیں تو ایک انسان ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ آج ہم ہیں۔ یہ بات میں نے ہنسی کے لیے آپ کو نہیں سنائی، ہنسی کی اب بات نہیں ہے، یعنی انسان سارے ہیلے بہانے شریعت میں ڈھونڈ رہا۔ انہیں اتنا ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ قربانی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم پہلے قربانی کے مسائل کو کبھی سیکھا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، قربانی عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، جو صاحب نصاب والا انسان ہو اور عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم کم سے کم قربانی کے مسائل کو کبھی سوچیں، کبھی پڑھیں اس بارے میں۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، شریعت ہماری سوچ سے نہیں چلتی ہے، شریعت سرکار کے اصولوں پر چلتی ہے، سرکار کے قانونوں پر چلتی ہے۔ سرکار نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اس طرح اگر ہم کام کریں گے تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ آج اجتماعی قربانی کو لے لیں، یاد رکھنا میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میرا مسجد میں کھڑے ہو کر میں اعلان کرتا ہوں، میرا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جو ہے وہ تو مجھے بتانا پڑے گا، جو بات سچ ہے وہ تو مجھے بولنی پڑے گی۔ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا میرا کام نہیں، لیکن اصلاح کرنا میری مقصد ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم اکیلے بکرا خرید کر ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ہم اجتماعی قربانی میں چلے جاتے ہیں، کہاں 2,000 کہاں 3,000، اور معاف کیجئے گا کہیں کہیں تو 1,800 1,500، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پیمپلیٹ آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے، 1,100 روپیہ بھی ہے۔ بتاؤ اتنے کم پیسوں میں جانور ملنا ممکن ہے؟ اللہ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی۔ کبھی آپ سوچیں
کہ ہم قربانی لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ نے اگر استطاعت دی، یہ اجتماعی قربانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اجتماعی قربانی کی کیوں جاتی ہے؟ معلوم ہے کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اجتماعی قربانی ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھنا زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ میں اس طرح ہے کہ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے اور اس مال پر 1 سال گزر جائے، زکوٰۃ کب آپ کے اوپر فرض ہوگی؟ کہ اتنا نصاب کا مال جو ہے وہ آپ کے پاس ہو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے، اب زکوٰۃ نکالنی. قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی میں ایسا ہے کہ اگر یہ مال آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر ان قربانی کے ایام میں کسی بھی وقت، یہ قربانی کے جتنے ایام ہیں ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اتنا مال آپ کے پاس آیا، آپ کے اوپر فوراً قربانی واجب، فوراً ہی قربانی واجب ہو گئی. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ غریب مسکین لوگ جو زیادہ مال و ثروت والے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں ان کے پاس مال آ جائے اور ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، تو ان کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اجتماعی قربانی کریں. 7 لوگ ملیں اور ملنے کے بعد ایک جانور خریدیں اور پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں اور آپس میں وہ گوشت اپنے آپس میں بانٹ لیں. یہ اجتماعی قربانی ان لوگوں کے لیے تھا. آج ہم دیکھیں افسوس ہوتا ہے امیر انسان اجتماعی قربانی میں جا رہا ہے. اور میں یہ مسئلہ غالباً جب سے اس مسجد میں آیا ہوں ہر سال میں دہراتا ہوں، ہر سال میں بتاتا ہوں کہ اجتماعی قربانی میں 7 لوگوں میں سے ایک بھی انسان اگر بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، جتنے بد عقیدہ ہے، ان بد عقیدہ میں سے ایک بھی انسان ان 7 میں شامل ہو گیا تو اس ایک بد عقیدہ سے کسی کی قربانی قابل قبول نہیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. کئی لوگوں نے مجھے بعد میں پوچھا بھی کہ حضرت آپ نئے مسئلے سناتے ہو. اللہ کی قسم ہم نئے مسئلے نہیں سناتے، ہم وہی مسئلے سناتے ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ہاں حقیقت میں بات یہ ہے کہ آپ کبھی دین کے قریب نہیں ہوئے، آپ نے کبھی دین کو سیکھا نہیں، کبھی دین کو پڑھا نہیں. جب پڑھا نہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا مسئلہ ہے. کوئی نیا مسئلہ نہیں. آپ کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، پہلے کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو بد عقیدہ، بد مذہب کسی 7 انسان میں ایک بھی شامل ہو گیا تو اس ایک بد عقیدہ کے لیے کسی 6 کی بھی قربانی ہوگی نہیں. اور یہاں تک کہ جو انسان حرام کماتا ہو، حرام کمانے والا جس کی مکمل آمدنی حرام کی ہو، وہ حرام کمانے والا بھی اگر 7 لوگوں میں شامل ہو گیا تو اس کی حرام کے پیسوں اور حرام کی وجہ سے ان 6 کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے. ہم کبھی اس بارے میں پڑھا کریں، کبھی سوچا کریں، علماء سے قریب ہوا کریں، مسائل کو سیکھا کریں. اب اجتماعی قربانی جتنے لوگ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی 7 لوگوں کے نام سے جو ہوتی ہے، وہ 7 لوگوں کے نام پر قربانی ہو جانے کے بعد، یہ شریعت کا اصول ہے، میرے گھر کی بات نہیں کہ میں بتا دوں اور آپ فوراً مان لیں. 7 لوگوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوا ہے تو ہر انسان کو گوشت وزن کے ساتھ برابر تقسیم ہوگا. یہ شریعت کا اصول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 7 لوگوں کے نام پر جب ذبح ہو گیا جانور تو ہر انسان یہ کہہ دے کہ نہیں اگر میرے کو زیادہ آ گیا تو معاف کرنا، تجھے زیادہ آ جائے تو میں معاف کروں گا. یہ شریعت کا اصول ہے، میرے تمہارے کہنے سے معاف نہیں ہوتا. اگر 7 لوگوں نے جانور کو ذبح کیا ہے تو پھر ہر ایک کو وزن کے ساتھ وزن کرنا ہوگا اور وزن کرنے کے بعد ہر ایک کو برابر تقسیم کیا جائے گا تو ہی انسان ثواب کا حقدار ہوگا. یہ قربانی کے. اور پھر جب ذبح کرنے کے لیے جانور میں کچھ موٹے جو مسائل ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں. ذبح کے لیے جانور کو جب لٹایا جاتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو انسان نہ جانتا ہو ہم سے آ کر پوچھے. شریعت کے اصولوں کو جاننے کے بعد پھر جانوروں کو ذبح کریں. آج ہمیں پورے سال میں معلوم تو ہوتا نہیں ہے، عید کے دن ہم ہاتھ میں چھرا لے لیتے ہیں اور چھرا لینے کے بعد جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں. کسائی نے بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے اور انسان جس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے اس نے بھی ہاتھ لگایا. مسئلہ سنیں. جانور کو لیٹایا، میں نے بھی اپنا ہاتھ چھری پر رکھا ہے اور کسائی نے بھی رکھا ہے، دونوں مل کر ذبح کر رہے ہیں. اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور حرام ہوا، حلال نہیں ہوا، وہ حرام ہو گیا. میں سوچوں کہ اس نے پڑھ لیا، وہ سوچے کہ میں نے پڑھ لیا. نہیں، یہ اصول ہے کہ جب 2 لوگ مل کر ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو دونوں پر بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری. اور یہ 4 رگیں ہیں، 4 رگوں کو اکثر کاٹنا ضروری. ایک سانس کی، ایک کھانے کی
اور دو اگل بغل کی جو نسیں ہیں، یہ کل ملا کے 4 نسیں ہیں۔ ان 4 نسوں کے اکثر حصے کو جانور کو ذبح کرتے وقت کاٹنا ضروری ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم کبھی 3 سے کم کاٹتے ہیں یا زیادہ اس کا دھڑی الگ کر دیتے ہیں۔ 3 سے کم کٹی تو بھی جانور حلال نہ ہوا۔ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے اصول کے مطابق کریں، شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں، تو پھر اس قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی اور اللہ اس قربانی پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کچھ ضرورت کے مسائل میں انشاءاللہ عید کے دن آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ فرمائیے۔ ہاں، ہونا تو یہی چاہیے کہ اجتماعی قربانی جہاں ہو رہی ہے تو جس جانور پر 7 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں وہی گوشت ان تک پہنچائے، اصول بھی یہی ہے۔ ہاں، جو لوگ اب یہ وکیل جن کو بنایا جاتا ہے، قربانی میں وکیل ہوتا ہے۔ وکیل کس طرح ہوتا ہے کہ میں نے فلاں، سمجھ لیجئے حسین بھائی ہے، حسین بھائی سے کہا کہ لو یہ رقم ہے، یہ میرا جانور یا آپ نے جو جانور خریدا ہے یہ میرے نام سے اتنے روپے جو آپ لیتے ہیں قربانی کر دیجئے۔ اب جو جانور، جس جانور پر نام لے کر ان 7 حصوں میں قربانی کی گئی ہے تو اس کے گوشت کو انہی لوگوں تک پہنچانا ہے جو 7 لوگوں کے نام پر قربانی کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے جانور کو آپ اس کو دے دیں، اس کے جانور کو۔ یہ تقسیم میں ہے کہ تقسیم میں ہو جانے کے بعد تقسیم کر دیا آپ نے، لیکن یہاں اگر کسی انسان کو گوشت چاہیے تبھی تو حکم دیا ہے کہ وزن کے ساتھ برابر سب کو گوشت پہنچنا چاہیے، ورنہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ 7 لوگ مل کر جتنا چاہے اتنا اٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہے، 7 لوگوں کو وزن کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ کلیجی وغیرہ جو کچھ ہے اس کے بھی 7 ٹکڑے برابر کیے جائیں۔ اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کلیجی ہیں تو کلیجی یہ لے لے، گردہ یہ لے لے، اس کے بھی 7 ٹکڑے کیے جائیں، اس کو بھی برابر تقسیم کیے جائیں۔ یہ کچھ ضرورت کے مسائل ہیں، پھر انشاءاللہ عید کے دن جو وقت ملے گا اس میں کچھ ضروری مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری اس مسجد میں عید کی نماز صبح 7:30 بجے ادا کی جائے گی، تو آپ حضرات جلدی آنے کی کوشش کریں، اور ایک صاحب کوئی آئیں مسجد کے چندے کے سلسلے میں، آپ حضرات ان کی مدد بھی فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔